نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے: افطار میں جلدی، سحری میں تاخیر اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر، اور بزم سناگر دیکھنے والوں کو راؤ کرامت سناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہی ہم اپنی گفتگو کا آغاز فلسطین کی گفتگو کرتے ہیں، فلسطین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں فلسطین کے حوالے سے کہ جو ظلم و بربریت کا بازار اس وقت اسرائیل نے وہاں پر گرم کیا ہوا ہے، ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ فلسطین کے حوالے سے اور دیگر گفتگو کے حوالے سے یہاں پر مہمان موجود ہیں، تعارف کرواتا چلو۔ اور جو آج کے پہلے مہمان ہیں ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر میں ان کے سارے پہلو پہ گفتگو کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید میرے پروگرام کا وقت مختصر رہے۔ اور میڈیکل کے شعبے سے تعلق ہے، ڈاکٹر ہیں اور سب سے کم عمر ترین اینکر پرسن ہے، کاروباری و سماجی شخصیت ہیں، ڈاکٹر عریف شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عریف صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو ہماری اس بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بہت ہی کم سن ڈیبیٹر ہیں، محمد عفان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول فرید نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب میری بہن ثنا خوان رسول موجود ہیں، رضوانہ حسن صاحبہ۔ السلام علیکم، اور آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور فرید نقشبندی صاحب، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو راسانے کو مشکل، ایک لغیر اٹھے اور میں اس پار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا لیکن تیرے رحمت کا میرے اللہ، لیکن تیرے رحمت کا طلبگار ہوں، مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر، برسوں لگی صدیوں سے میں بیمار ہوں، مولا
مولا میں بندہ عاصی ہوں. کیا بات ہے فرید نقشبندی صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عریف شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائیہ میں بتایا فلسطین کے حوالے سے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے فلسطین کے حوالے سے جو وہاں پر ظلم و ستم کی کہانی مرتب ہو رہی ہے اس وقت؟ کہتے ہیں کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. یہ وہ حساس موضوع ہے جس پہ کوئی اتنا بوانگ دہل بات نہیں کر رہا. یہ آپ کا خاصہ ہے کہ آپ اس کو آغاز میں ہی ڈسکس کر رہے ہیں. فلسطین چونکہ مسلمانوں کی شہرگ ہونا چاہیے اور ہے بھی، ہم سمجھتے بھی ہیں، مگر جس طرح سے ظلم و بربریت کے اس وقت پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کے اوپر، اور حکام بالا اور جتنے بھی بڑی تنظیمیں ہیں، ویسے تو پاکستان میں جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن جو اوور آل تنظیم ہے، فار ایگزامپل وہ جو کہ بریسٹ کینسر اویئرنیس سیشنز دے رہے ہیں، ابھی مارچ گزرا، اس میں وہ چیزیں کی گئیں. اس کے علاوہ پولیو کی ویکسینز کے کام ہو رہے ہیں، چیزیں کام ہو رہی ہیں. آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کن آرگنائزیشنز کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس ان چیزوں کا فنڈ موجود ہے، وہ ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہے کہ کسی ملک کے لیے یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس پہ کام کیا جا سکے. لیکن اس ملک کے لیے، اس فلسطین کے لیے جو کہ قبلہ اول بھی ہے مسلمانوں کا، اس کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا. آپ حتیٰ کہ اندازہ لگا لیں، اگر یہاں ہمارے جسم میں کسی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے یا کوئی کسی بندے کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کتنا ہنگامہ ہوتا ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہیں. کراچی میں تو اسنیچنگ کے معاملات الگ ہیں بظاہر، لیکن ایک ایسی سوچ ہونی چاہیے، اتنا آگے ڈیولپ ہونا چاہیے. حکمرانوں کو بات کرنی چاہیے، اس پہ کھل کر بات کرنی چاہیے. اس میں ڈرنے کا مقام نہیں ہے، کیونکہ ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بردباری سے فیصلے کریں، اور ہم کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ہم اس چڑیا کی مثال تو دے سکتے ہیں نا، ہم اس کی مانند تو کام کر سکتے ہیں. ہم وہ ایک قطرہ لے جا کر اس جگہ پر اگر پھینکنے کی صرف نیت کر لیں، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اگر ہم صرف نیت کر لیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. بالکل ایسے. اچھا، ہم صرف اسی پروگرام کے آغاز میں بات نہیں کر رہے فلسطین میں، ہماری جو پوری ٹرانسمیشن ہے وہ فلسطین کے نام ہے، اور ہم ہر پروگرام میں، چاہے وہ سحری ٹرانسمیشن ہو چاہے بزم ثناگر ہو، ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ فلسطین کے نام سے ہی کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں، ایسی باتیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے سحری افطار کے اندر ہمارے دسترخوان سجے بھرے پڑے ہوتے ہیں، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہاں گھاس ابال کے کھا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، بالکل ایسے گھاس جو ہے بوائل کر کے کھا رہے ہیں. یہاں پر ہم اپنے بچوں کو جو ہے نئے نئے وہ تحفے دے رہے ہیں. آپ سوچیں نا، آپ عقل تسلیم نہیں کرتی. آپ سوچیں اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی آپ یہاں سے اسٹوڈیو سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے نا، یہاں خطرہ ہے آپ کو، اور آپ کو کہا جائے فلاں راستے سے چلے جائیں، وہ فلاں راستہ لے لیں، تو آپ کیا کریں گے؟ چلیں اپنی فیملی کو لے کے آپ اس راستے سے چلے جائیں گے، اور اس راستے پہ آپ پہ بمباری ہو جائے تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ بالکل بالکل ایسے ہی موئے والی سچویشن الگ. لیکن یہاں پر یہ سوچنے کی بات ہے. اس کو تو میں مذاق کے طرز پر لے گیا، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ یہ بہت حساس موضوع ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو انسان ہیں، بھلے مسلمان آپ کنسیڈر کریں نہیں کریں وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ الگ بحث کریں، لیکن یہ جو موضوع ہے کہ آپ کو انسانیت کے ناطے ان کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کو کوشش یہ کریں کہ ان کے بارے میں فقط آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا، تو مجھے امید ہے کہ میں نے آواز تمہیں دی اس ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یہ 57 جو اسلامی ممالک ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جس طرح میں بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، یہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے اور کچھ نہیں کر رہے. یہ سو رہے ہیں؟ یہ سو نہیں رہے، یہ دیکھ سب کچھ رہے، لیکن یہ اس کیٹیگری میں آ گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بول دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس کا مطلب وہ کہتے ہیں نا، وہ ہم بولیں گے تو بولے گا کہ بولتا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہم سمجھتے ہیں 57 ممالک آزاد ہیں، فلسطین جو ہے قید میں، تو میں سمجھتا ہوں فلسطین آزاد ہے، ہم قید میں. یہ 57 اسلامی ممالک جو ہے وہ قید میں. ہم قید میں، بالکل. ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے عوام میں اویئرنیس پیدا کرنا، عوام میں شعور اور آگاہی، اور خاص طور پہ جو نیو جنریشن ہے اور جو بچے ہیں چھوٹے، ان میں آگاہی. اور اس حوالے سے یہاں پر محمد عفان موجود ہیں جو فلسطین کے حوالے سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے. جی عفان، میں چاہوں گا کہ آپ شروع کریں اپنی تقریر. القدس کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، یہ صحابہ کی سرزمین، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی زمین ہے. واہ واہ. جسے تمام نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ذرہ ذرہ مقدس ہے جس کا. آج اس سرزمین پہ معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے. ان ماؤں کی گودوں کو اجاڑا جا رہا ہے. وہ اپنی ننھی کلیوں کو فاسفورس کے دھوئیں سے لمحوں میں دم گھٹ کر مرتا دیکھ رہی ہے. اللہ اکبر. یہ سرزمین اب معصوم بچوں، بزرگوں اور جوانوں کے خون اور بے جان کٹے ہوئے جسموں سے بھر چکی ہے. کتنا دکھ ہے
کیا قیامت نہیں ہے؟ ذرا سوچئے، ان بچوں کی جگہ اپنے بچوں کو سوچئے. لمحے بھر میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں. پھر ان کو سوچئے جنہوں نے اپنے پیاروں کے جسدے خاکی اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوں، اور ایک نہیں پورے پورے گھر والوں کے. جہاں ننھے منھے بچے کھیلتے تھے، آج وہاں ان کی اجتماعی قبریں بنی ہوئی ہیں. جہاں آج ملبے تلے دبے اپنے بیٹے سے باپ پوچھ رہا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا سعید کہ چھوٹی بہن کا خیال رکھنا، جبکہ سعید خود اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ملبے میں دب کر شہید ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اس باپ کی کیا حالت ہوگی جسے اس ملبے کے ڈھیر میں اب بھی اپنے بچوں کے زندہ ہونے کی امید ہے. اس مقدس سرزمین کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، اپنے معصوم بچوں، بزرگوں اور اہل و عیال کو خدا کی راہ میں قربان کرنے والے ان فلسطینیوں کے ایمان کا اندازہ تمام عالم اسلام کو بخوبی ہو چکا ہے. لیکن کیا ہم نے بحیثیت مسلمان اس سرزمین مقدس کے لیے کچھ ایسا بھی کیا ہے کہ آخرت میں ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنکھ اٹھا پائیں گے؟ روز محشر زبان ساتھ دے گی کہ جب یہودی افواج نے اس مقدس سرزمین کے باسیوں کو اجاڑ ڈالا، ان کے خون سے القدس کی زمین رنگین ہو گئی، بوند بوند پانی کو ترسا دیا، تو ہم نے کیا کردار ادا کیا؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے. شکریہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے عفان، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. کیا کہیں گے عری بھائی عفان کے بارے میں؟ اب اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے تو ظاہر ہے بڑے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا. یہ میں وہی کہہ رہا ہوں، اس نے جتنی باتیں کہیں یہ سارے وہ سیناریوز ہیں کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تاریخ میں تو کربلا میں ایسا دکھتا ہے، یا تو یہ القدس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح میں چیزیں ہو رہی ہیں، انبیاء کی قبریں، جتنی ایک ایک بچے نے اس نے جو چیزیں، خدا اس کو سلامت رکھے. اور اسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، ان بچوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسل گونگی نہیں ہے. بالکل، یہ ہمارا روشن پاکستان ہے، یہ ہمارا مستقبل کا پاکستان. اور ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا، اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خوان رسول حسنین رضا نقشبندی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت آپ کو خوش آمدید، اور ساتھ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. سیدی یا حبیبی مسیح سیدی یا حبیبی مولائی کہ غم کا مارا رسول اللہ بے سہارا رسول اللہ بے سہارا گویا رسول اللہ المدد یا کریمی آقائی سیدی یا کو یاد کر لیا میں نے آقا آپ کو یاد کر لیا میں نے
قلب کو شاد کر لیا میں نے جب طبیعت ذرا بھی گھبرائے سیدی یا حبیبی مولائی اور غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجئے آقا غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجئے اور بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے اور بے نواؤں پہ بھی کرم کیجئے آپ کے نام میں شیدائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی حسنین رضا نقشبندی صاحب آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور ناظرین محمد عفان صاحب میرے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بھی دکھائیں. یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میرا نام لکھ کے لائیں. وہیں بیٹھ کے دکھائیے گا, کیمرہ پہ دکھائیے گا, کیمرہ مین فوکس کیجیے گا. یہ دیکھیے, واہ واہ ماشاءاللہ, راؤ کرامت ثناگر. یہ بیٹا کس نے لکھا؟ آپ نے خود نے لکھا ہے؟ خالہ جان نے لکھا ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی خالہ جان کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. علی بھائی آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے آپ پاکستان کے کم عمر ترین جو ہے اینکر پرسن رہے اور میرے خیال سے 2 سال پہلے آپ نے اسی میٹرو 1 نیوز سے شہری ٹرانسمیشن کی ہے ماشاءاللہ. تو کیسا تجربہ رہا, کچھ اس بارے میں ہمیں بتائیں. ایک اچھا تجربہ تھا. میٹرو 1 کی پوری ٹیم بڑی کوپریٹیو ہے اور محسوس نہیں ہونے دیا کہ بھائی پہلا تجربہ ہے, اور ایک اچھے انداز میں جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو رکھا بھی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. بڑے بڑے علماء کرام تھے, مفتی نوید عباسی صاحب, علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب, اس کے علاوہ عمران سروردی میمن صاحب آئے, اور ہمارے بڑے ہردل عزیز ہیں. اتنی ساری شخصیت, علامہ امین شہیدی صاحب, مفتی ابو محمد صاحب, اور بڑے بڑے لوگ, علامہ عبداللہ صاحب, مفتی عبداللہ صاحب, پڑھا مفتی رشید احمد خورشید, بڑے بڑے عالم دین آئے, بڑا مزہ آیا. اور بلند بھائی کی بڑی کاوش ہے اور آپ لوگوں کا ماشاءاللہ سپورٹ ہے. بلند بھائی تو کیا بات ہے ماشاءاللہ, ہیرو ہے ہمارے میٹرو 1 نیوز کے. ہاں ایسا ہی ہے. تو ناظرین دوبارہ دیکھنا چاہ رہی ہے اریب شیخ کو, وہ کب دوبارہ پھر اسکرین پہ دوبارہ سے ایز اے ہوسٹ, ایز اے اینکر پرسن یا ٹرانسمیشن کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے اگلے سال. اصل میں یہ فائنل ایئر ہے تو اس میں تھوڑی سی پرابلمز یہ تھیں کہ ایگزامس کا اسکیجول ہے, پھر اسائنمنٹس ہیں, چیزیں ہیں, خیر میں فارم ڈی کر رہا ہوں تو اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. انشاءاللہ اگلے سال. باقی سوشل میڈیا پہ تو آپ کی ویڈیوز وغیرہ نظر آتی رہتی ہے اکثر مجھے. بڑی نوازش ہے. اپنے شہر میں الحمدللہ ایک گیم شو بھی کر رہے ہیں. ارے واہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ وہیں پر ہی سیٹ لگایا ہوا ہے, چھوٹی موٹی ٹرانسمیشنز اور اس طرح کی چیزیں اپنے شہر میں لے کر جا رہے ہیں, کیونکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے. ہمارا شہر مطلب چھوٹا شہر کہہ سکتے ہیں, لیکن اس میں وسائل بہت پورے بھرپور ہونے چاہیے, ہے نہیں, وہ بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہ جو حیدرآباد میں آپ گیم شو کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پر؟ ہاں, ایک سوشل میڈیا چینل ہے, اس کے تھرو کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو مالز ہیں ان کو انٹریکٹ کرتے ہوئے پھر آڈینس انگیج کر رہے ہیں. ٹھیک, زبردست. ناظرین دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خوان رسول قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ہماری رسم میں بہت بہت خوش آمدید. اور قاری صاحب میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانے کی درپیش کریں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ
زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں ثنا خوان رسول سیدہ امامہ صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے کوئز مقابلے کا، اور اس میں ہمارے ساتھ پہلے امیدوار ہیں الہام نور اور ساتھ میں دوسری امیدوار ہیں سید مہراب۔ السلام علیکم۔ اور دونوں بھرپور تیاری سے آئے ہیں۔ سوالات شروع کروں؟ پہلے کس سے کروں؟ لیڈیز فرسٹ۔ واہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا پہلا سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی والدہ کا نام بتائیں۔ بہت آسان سا سوال ہے۔ خدیجہ۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست ہے، سوال بھی بہت آسان تھا۔ اچھا دوسرا آپ سے سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بشارت دی تھی؟ کہ وہ جنت میں سب سے پہلے ان سے ملیں گی۔ جی بالکل، جواب بالکل آپ کا درست ہے، دو جواب آپ کے درست ہو گئے۔ اور تیسرا سوال ہے، یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کی وفات کس مہینے میں ہوئی؟ رمضان۔ رمضان کے مہینے میں، جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ اور تیسرا آپ سے سوال ہے میرا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ یوم وصال جسے کہہ سکتے ہیں۔ جی چلیں آسان کر دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے کتنے عرصے بعد؟ 6 ماہ۔ 6 ماہ کے بعد، بالکل جواب درست ہے۔ بطول کے کیا معنی ہیں؟ آپ کے چاروں سوال کے جواب بالکل درست ہیں ابھی تک۔ یہ آخری سوال ہے آپ سے۔ آپ نے سب سوالوں کے جواب صحیح دیے، میں لہٰذا سوئچ کر دیتا ہوں، دوسرا سوال پوچھ لیتا ہوں آپ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دوسری بیٹی ہے ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عثمان سے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے۔ آپ کے جواب 4 بالکل درست ہوئے ہیں۔ اور اب میں آتا ہوں سید مہراب کی جانب۔ آپ سے میرا پہلا سوال ہے، اور یہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کب ہوا، کون سی ہجری میں ہوا؟ نہیں معلوم؟ چلیں تکا لگائیں، کیا پتہ شاید صحیح لگ جائے، کیونکہ اکثر ایسا ہے کہ تکے بھی صحیح لگے یہاں پر۔ جی آئیڈیا نہیں ہے۔ چلیں ہنٹ دے دیتا ہوں، 1 سے 5 ہجری میں لگا دیں تکا۔ 3 ہجری؟ نہیں جی، یہ تکا بھی آپ کا صحیح نہیں لگا، 2 ہجری میں، تو آپ کا پہلا جواب غلط ہوا۔ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی سے مروی ہے؟ یہ تو آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ، جواب بالکل آپ کا درست ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ہجرت کے وقت جو قافلہ ہجرت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ تین لوگوں پر؟ نہیں، 3 لوگوں پہ نہیں تھا۔ چلے ایک چانس اور دیتا ہوں، 3 سے زیادہ تھے۔ 7 لوگوں پر؟
نہیں یہ بہت زیادہ کر دیا آپ نے. آپ کا جواب بالکل غلط ہے, 4 لوگوں پر. یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کس سن ہجری میں فرض ہوئی؟ یہاں بھی تکا چلے گا شاید, چلا دیں کوئی تو تکا لگا دیں آپ. 8 ہجری. نہیں, 1 سے 5 کے درمیان بتائیں. 3 ہجری. پہلا تکا درست لگا ہے آپ کا, واہ واہ واہ, کیا بات ہے, زبردست. قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اسی طرح سے آج کی جو فاتح ہیں وہ الہام نور ہیں, آپ کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے. اور اسی کے ساتھ میں سیدہ امامہ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول, کیوں دل سے میں فدا نہ کروں, جان یا رسول, کیوں دل سے میں فدا نہ کروں, جان یا رسول, رہتے ہیں جسم میں آپ کے ارمان یا رسول, رہتے ہیں جسم میں آپ کے ارمان یا رسول, دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے, دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے, لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول, لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول, تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, بر آئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. سبحان اللہ, کیا بات ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. عریف شیخ بھائی, جس طرح سے عید قریب آتی جا رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈکیتیوں کا جو ریشو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. انہیں بھی تو عید کرنی ہے نا اپنی. اچھا, وہ بھی عیدی مہم پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ بھی عیدی مہم پہ نکلے ہوئے ہیں. خیر یہ تو ایک مزہ کی بات ہے, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ڈکیتیوں کے دوران جو ہے قتل کرنے کا بھی جو شرح ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ملک میں جس طرح سے مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے, اسی طریقے سے بے روزگاری بھی افیکٹ ہو رہی ہے. جتنی بے روزگاری کا عنصر اس وقت ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے 3-4 نوکریاں کرنے کے باوجود جو ہے وہ لوگ پورا نہیں کر پا رہے چیزوں کو. جو پیٹرول پچھلے سال تک یا اس سے 2 سال 3 سال قبل دیکھیں 100 150 110 کے اوپر تھا, وہ اب جو ہے کہ جو ہے 280 285 کچھ اس پہ پہنچ گیا ہے.
تو اس طرح سے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ نوٹس لیں. اور ہمیشہ میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم چاہیں, اگر پولیس چاہے, اگر حکومت چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتی. بالکل ایسے 9 مئی کا واقعہ ہمارے سامنے, جی ایک بندے کو سی سی ٹی وی کی مدد سے اٹھایا گیا, اس سے تشویش کی گئی, ٹھیک ہے, مذمتی بیان بھی آ گئے, ساری چیزیں ہو گئیں, تو یہ ڈکیت کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ کوئی نہ کوئی ایک سسٹم کی کمزوری ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو ہم مس کریں. کمزور نہیں ہے سسٹم, یہ بات 110% شیور ہو کے کہہ رہا ہوں کہ سسٹم کمزور نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. پاکستانی حکومت چاہے سب کچھ کر سکتی ہے, جو اس کے ادارے ہیں وہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کیوں نہیں کر رہے, یہ ایک سوال ہے. وہ ہے نا کہ اٹھا لیے گئے جو اٹھا رہے تھے سوال, مگر سوال وہیں پڑا ہوا ہے. تو جو سوال پڑا ہوا ہے وہ بڑا جو ہے نا ششپن میں مبتلا. کیا بات ہے. اچھا ماشاء اللہ سے آپ کاروباری شخصیت ہیں, جی ہاں, تو اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت کاروباری جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے, اور تقریباً ہر کاروبار پہ ہی اثر پڑا ہے, کہ آپ کے کاروبار پہ بھی اس کا اثر پڑا ہے؟ کافی اثر پڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ 19-20 نہیں ہے, یہ کوئی 10-20 کا فگر, اتنا بڑا مارجن جو ہے وہ, اتنا بڑا گیپ ہے, اتنا بڑا خلا ہے جو کہ پر ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا. کووڈ میں پہلے ہم پریشان ہوئے, سارے کاروبار میں چیزیں ہوتی ہیں, لوگوں کے پاس اس وقت کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ چیزیں کیسے کیسے پرچیز کریں گے چیزیں. جس طرح سے راشن ڈرائیو چل رہی ہیں, آپ کو اندازہ ہے کراچی تو اس چیز کی جو ہے نا وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے. کراچی میں جتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, جتنی بے روزگاری کراچی میں بڑھ گئی ہے, اس سے جتنا اثر عام لوگوں کو پڑا ہے, اس سے کئی زیادہ اثر بزنس مین پہ پڑا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا دیکھنے والے ناظرین کو کوئی مختصر سا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام صرف یہ دوں گا کہ آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فلسطین کے حوالے سے آپ نے آواز اٹھانی, صرف آواز اٹھانی اور کچھ نہیں کرنا. ہمارا کام ہے, ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. میجورٹی لوگ یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, باہر نکلنا پڑے گا. تو باہر جب نکلیں گے جب حکم ہوگا. بالکل ایسے ہی. کوئی بڑا حکم کرتا ہے تو چھوٹے باہر نکلتے ہیں, چھوٹے اگر خود سے باہر نکل جائیں تو بڑا کان پکڑ کے واپسی لے آتا ہے کہ بھائی آ جاؤ. بالکل ایسے. بہت خوبصورت پیغام. اور صرف باتیں کر رہے ہیں, لیکن باتوں کے ساتھ ساتھ عملی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جو یہودی پروڈکٹس ہیں, جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں, ان کا بائیکاٹ کریں. کون کہتا ہے کہ آپ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے؟ آپ گھر میں بیٹھ کے اس جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں, ان کی معیشت کو تباہ کر کے. اور ناظرین, پتہ ہی نہیں چلا کس طرح سے رمضان آیا, اور اب رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے. اور اسی حوالے سے الوداعی کلام رمضان کا پڑھیں گی رضوانہ حسن صاحبہ. اور مجھے دیجیے اجازت, آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر اور یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز اور راؤ کرامت سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ صبح 5:15 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قلبی عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, آرزو کی عبادت بڑھا تھا. ہائے اب دل میں ہے غم غم کا غلبہ, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع ماہ رمضان. جب اذان مسجدوں میں تھی ہوتی, جب اذان مسجدوں میں تھی ہوتی, جب کہ سحری کی نوبت تھی بجتی, لطف حاصل تھا جو اب چلا ہے, الوداع الوداع ماہ
خدا ماہ رمضان